لفظ استعمال میں نے غلط کیا، آمیریت کے اندر، آمیریت کے اندر نظام کا فیصلہ کہ نظام کیسے ہوگا، عوام کے مسائل کے بارے میں فیصلہ اور ٹیکنیکل امور کے بارے میں فیصلہ تمام کا تمام ایک حکمران شخص کرتا ہے۔ جمہوریت کے اندر فیصلے جو ہے، نظام کیا ہوگا، ایک ایلیٹ گروپ ہے جو MNAs کا، جاگیرداروں سرمایہ کا گروپ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ عوام کے امور میں کیا ہوگا، وہی ایلیٹ گروپ فیصلہ کرتا ہے، اور ٹیکنیکل مسئلوں میں کون فیصلہ کرتے ہیں، وہی ایلیٹ گروپ فیصلہ کرتا ہے۔ ایک طبقہ ہے، ایک سامراجی استحصالی طبقہ ہے، سارے فیصلے وہ کرتا ہے۔ اسلام میں نظام کا فیصلہ خلیفہ نہیں کرتا، وہ شرع نے کیا ہوا ہے، خلیفہ چاہے بھی تو چینج نہیں کرتا۔ جو میں نے آپ کو پیچھے احکامات بیان کیے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہیں، خلیفہ نہیں چینج کر سکتا، خواہ وہ امیر معاویہ ہو، ولید بن مالک ہو، یا وہ عمر صلان ہو، یا وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی ہو، سلیمان القانونی ہو، کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ رول یہی ہوگا، جو عوامی مسئلے ہیں اس میں عوام کی میجورٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کے علاقے میں پہلے روڈ چاہیے کہ آپ کو پہلے اسپتال چاہیے، جو لوگ کہیں گے وہی چلے۔ اس میں خلیفہ زبردستی نہیں کرے گا، نہ شرع نے کہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اسپتال پہلے دینا ہے، اس میں عوام کی مرضی چلے گی۔ ڈیم کی بلندی کتنی ہوگی، ایٹمی طریقے سے بنائیں کہ سولر طریقے سے بجلی بنائیں، اور اس طرح کے جو مسئلے ہیں، یا چناب 2 یا چناب 3 کا جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس کے اندر پلوٹونیم کا بم بنائیں، یا ہم نیوکلیر یا ہم یورینیم کا بم بنائیں، یہ فیصلہ جو ہے ایکسپرٹ کرتے ہیں، خلیفہ کرتا ہے ایکسپرٹ کے مطابق۔ عوام سے بھی نہیں پوچھتے ہم، اور نہ ہی ہم پوچھتے ہیں یہ مجلس الامہ جو پارلیمنٹ ہے ان سے بھی نہیں پوچھتے۔ تو 3 طرح کے فیصلے ہیں اسلام میں اسپیسیفک، اور ہر ایک میں الگ الگ اختیار ہے کون کرتا ہے۔ اصل میں جو جڑ ہے مسئلے کی، جو سب سے بڑا کرپشن کا اڈا ہے، جو سب سے بڑا ایریا ہے جہاں پہ سارا فراڈ ہماری قوم کے ساتھ اور پوری ملک دنیا میں، امریکہ یورپ میں بھی ہو رہا ہے، انڈیا جاپان میں بھی ہو رہا ہے، اور آسٹریلیا اور جرمنی میں بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے قانون ساز۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگ نا ٹیکو کے اندر کچھ پیسے کھاتے ہیں، یہ بڑے چھوٹے مسئلے ہیں، ہمیں بڑے مسئلے نظر آتے ہیں، یہ بڑے چھوٹے کرپشن۔ اصل کرپشن تو یہ ہے کہ آپ نے گاڑیوں کی امپورٹ پہ پابندی لگا دی اور 3 سیٹ کما رہے ہیں، آپ نے کوئی ٹیکے پیسے نہیں، گاڑی کی امپورٹ بند کر۔ اصل جڑ تو یہ ہے کہ آپ نے GST لگا کے لوگوں سے کما رہے ہیں، اور وہ کچھ ایلیٹ گروپوں کو آپ دے رہے ہیں۔ قانون ہے، بس قانون کے مطابق آپ چل رہے ہیں، قانون خود بناتے ہیں آپ، حلال حرام آپ کے ہاتھ۔ میں اکثر یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ایک بندے نے نا چکلے کا اڈا کھولنا ہو، یا اس نے اپنے علاقے میں شراب کا ایک جگہ کھولنی ہو، اس کو SHO کو ملانا پڑتا ہے، اس کو SHO کو ملانا پڑے گا، مہینے کے 15 20 50 ہزار روپے اس کو دینے پڑیں گے، لیکن یہ تو 2-4 لاکھ کما لیں گے آپ اس سے مہینے کے۔ اگر اصل کرپشن کرنی ہو تو یہ ہے کہ آپ اسمبلی پہنچ جائیں اور کہیں شراب جائز ہے، بس ختم، قانون آپ کی جیب میں ہے، آپ جو قانون بنانا چاہیں کہیں، جو کچھ ہوا سزا ترمیم میں پاس کر لیا، ٹیررزم بل میں پاس کر لیا، جو کرنا چاہیں کریں، آپ کے ہاتھ میں حلال و حرام کا فیصلہ ہے۔ یہ ہے، یہ سارے جو کرپٹ لوگ نا MNAs اسمبلی میں پہنچتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے عام عوام کرپٹ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ شہد کا چھتا ہے، اور شہد کی مکھی ادھر پہنچ کے رہے گی، آپ اس کے اوپر گریجویٹ کی شرط لگا دیں، آپ اس کے اوپر ڈگری کی شرط لگا دیں، آپ اس کے اوپر نیک پرہیزگار نمازی کی شرط لگا دیں، وہ سب کر لے گا، اس نے وہاں پہنچنا، اس لیے کہ وہ شہد کا چھتا وہاں پہ ہے، وہ شہد کے چھتے تک پہنچ کے رہے گا۔ جس دن آپ قانون سازی ادھر سے نکال لیں اور آپ کہیں اللہ کا احکامات نافذ ہوں گے، جو ادھر بیٹھا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ان لوگوں سے کہیں نا، شیخ رشید سے کہیں، اور یہ قصوری اور قریشی سے کہیں، یار اسمبلی میں کھڑا ہو جاؤ، وہ کہے گا یار میرا کیا رکھا ہوا ہے وہاں، میں کیوں جاؤں۔ یاد ہے آپ کو جب یہ ناظموں کے پاس پیسے شفٹ ہو گئے تھے تو بہت سے MNAs نے ریزائن کر کے ناظم بن گئے تھے۔ سو جب آپ وہاں پہ اختیار ہٹا دیں گے نا، وہ اختیار، تو خود ہی پاکیزہ اور مطہر لوگ آنے شروع ہو جائیں گے، اور جب تک وہ جڑ ہے کرپشن کی، تو آپ جو شرطیں لگانا چاہیں نا لگا دیں، فتوے لگانا چاہیں لگا دیں، ان لوگوں نے پہنچنا ہے۔ پورے معاشرے میں 1% کرپٹ ہو وہی ادھر پہنچیں گے، اور آپ اسلام کا نظام لائیں، 99% کرپٹ لوگ ہونا معاشرے میں، 1% صحیح ہو اور 1% ہی وہاں پہنچیں، کیونکہ وہاں پہ وہ اختیار ہی نہیں ہے جہاں سے کرپشن ہو سکتی ہے۔ یہ آخر میں بس آخری سلائیڈ ہے، آخری سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے، جس میں پورا سٹرکچر ہے خلافہ کا، کہ خلافہ کا جو رولنگ سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے آگے، اور یہ آخری سلائیڈ ہے، اور اس سلائیڈ کا ایک پرسپیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی محنت سے نظام بنا کے نا یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے اللہ ہمیں کامیابی دلا دے گا، ہمیں امید اللہ سے ہی ہے، ہمیں بھروسہ اللہ کے وعدے پہ ہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ نافذ کرتے تورات اور انجیل کو، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا، تو ان کے اوپر سے برستا اور ان کے نیچے سے ابلتا۔ یہ ہے اللہ کا پرومس، جو بالکل سٹارٹ میں حدیث آیت بیان کی گئی کہ جو کوئی اللہ کے ذکر یعنی قرآن سننا سے منہ موڑے گا، وہ اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ اور قرآن کی آیت ہے، بحر اور بر میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال کی کمائی ہے، یعنی جو نظام، جو غلط احکامات سے ہم یہ دنیا چلا رہے ہیں، یہ ریاستیں، ملک، معاملات، اخلاق، عبادات چلا رہے ہیں جس نظام سے، یہ اس کی کمائی ہے۔ یہ جو پوری دنیا ہاٹ گرم ہو رہی ہے، یہ اس انسان کے بنائے ہوئے نظام کی کمائی ہے۔ بحر اور بر میں جو فساد برپا ہوا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کا مطلب میں صرف اپنے ذاتی عمل نہیں لے رہا، یہ پوری دنیا جس نظام، قانون، قاعدے، اصول کے تحت چل رہی ہے، یہ کفر نظام ہے، تو یہ دنیا برباد ہو گئی ہے۔ اور اس حدیث سے میں ختم کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آخری دور میں خلیفہ ہوگا جو خرچ کرے گا اور اس کو گنے گا بھی نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔